لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک، نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی توصیف کا یہ کہنا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور من نور اللہ کہا جائے تو یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اور معاذ اللہ دوسری طرف مفتی ادریس وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کنز من کنوز اللہ، نور من انوار اللہ، آیت من آیات اللہ، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ کے انوار میں سے ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ اس طرح کے الفاظ بول سکتے ہیں تو کیا معاذ اللہ باطنی خباثت جو دل کے اندر پوشیدہ ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی اس قدر زیادہ ہو چکی کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو نور ماننا آپ اس کو پسند نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید کی کتنی آیات بینات ایسی ہیں جس میں مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثلا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا۔ تفسیر جلالین کی عبارت دیکھ لیں، تفسیر ابن عباس دیکھ لیں، اسی طرح تفسیر روح المعانی کو دیکھا جائے، تمام مفسرین فرماتے ہیں هو النبی هو رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور مبارک کی بات ہو رہی ہے۔ پارہ نمبر 18 میں دیکھا جائے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، حضرت امام جلال الدین السیوطی تفسیر الدر منصور کے اندر فرماتے ہیں اللہ منور السماوات والارض، اللہ موجد السماوات والارض مثل نورہ ای نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو نئے سرے سے ایجاد کرنے والا ہے، پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ شان خدائے وحدہ لا شریک ہے، یہ شان سبوح و قدوس ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، اس کے نور کی مثال تو ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا مثل نورہ ای نور محمد، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال یہ ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ حدیث کو روایت کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر آپ ارشاد فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو نور کلو، میں نے اپنے پاک رسول کو دیکھا آپ مکمل طور پہ نور ہیں، بل نور من نور اللہ، بلکہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر آپ نہیں سمجھ سکے، آپ کے پیٹ کے اندر درد ہوا، یہ ایک الگ بات ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے تھا اللہ کے نور میں سے نور ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے پاک نبی، میرے کرم نواز لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ تحقیق ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا حضور حصہ نہیں ہے کہ شرک ہو جائے، معاذ اللہ یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ انوار و تجلیات ہیں، آپ کی سمجھ میں بات آ نہ سکی، ادھر حضور کی ذات کے اوپر نور کے الفاظ آئے تو کفر کا فتویٰ جڑ دیا، اور معاذ اللہ ادھر دوسری جانب بیٹھ کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو نور من انوار اللہ کہہ دیا گیا۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ معاذ اللہ کے نبی کے بارے میں تکلیف ہو جنہوں نے اس کائنات کے اندر رب کا قرآن لوگوں کو دیا پڑھنے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، دین اسلام دیا، ایمان دیا، زمانہ میرے پاک نبی کا احسان نہیں اتار سکتا، لیکن ان کی بات آئے تو شرک ہو جائے، کفر ہو جائے۔ جنہوں نے کفر کو مٹا دیا، جنہوں نے بتوں کو مٹا کے لوگوں کے سینوں میں دین اسلام کی روشنی جذبہ کر دی، اور میرے پاک نبی نے بتوں کی محبتیں مٹا مٹا کے لوگوں کو اللہ سے ملا دیا، معاذ اللہ ان کا ذکر کفر ہے، شرک ہے۔ اور تمہارے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذکر کرنا معاذ اللہ یہ بالکل عبادت ہے، اور وہ اللہ کے نور میں سے نور بھی ہے، وہ کنز من کنوز اللہ بھی ہے، وہ آیت من آیات اللہ بھی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ انصاف کرنے والا بندہ اگر ہو
تو وہ یہ پہچانے گا جس پاک نبی نے رب کا نور بانٹا ہے کائنات کے اندر، وہی تو حقیقی نور ہے، وہی تو رب تعالیٰ کی طرف سے نور لے کے آئے، نور کا رستہ دیا، پیغام حق پہنچایا۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کاملہ میں سے ہے، اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے، اور یہ عین ایمان ہے، شرک و بدعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔